اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سب سے پہلے آج ہم نماز کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز سب سے پہلے کون کون سی نماز کون کون سے نبی کے اوپر نازل کی گئی۔ سب سے پہلے نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی۔ ہم جو نماز فجر ادا کرتے ہیں اس میں 2 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ نماز فجر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا۔ اس وقت دنیا میں رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریکی اور اندھیری رات میں تشریف لائے۔ اس وقت ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش ہوئی اور پریشانی لاحق ہوئی کہ دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی، نہ کوئی چیز ہے نظر آتی ہے، نہ سمجھ آتی ہے کہاں ہے اور کہاں جائیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی، صبح کا نور چمکنے لگا۔ صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائیں۔ 1 رکعت کی تاریکی جانے کے شکرانہ کے طور پر ادا فرمائی اور 1 رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانے پر ادا فرمائی۔ یہ 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض کر دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اسی طرح جو ہم ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ یہ اس وقت ادا فرمائی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1 رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانہ کے طور پر ادا فرمائی۔ یا اللہ، آپ کا شکر ہے، آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ 2 رکعت اس بات کے شکرانہ کے طور پر ادا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے ایک مینڈھا اتار دیا تھا، چونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت ادا فرمائی۔ 3 رکعت اس شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی ہم نے آواز دی، اے ابراہیم علیہ السلام، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں 3 رکعت ادا فرمائی۔ 4 رکعت اس بات کے شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر و متمحل اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ اگر وہ لرز جاتا یا اگر ان کے قدم ڈگمگا جاتے تو میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے سے مشورہ کیا، اے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا، تم غور کرو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں کے ساتھ پائیں گے۔ ایسا صابر بیٹا ملنے پر شکرانے کے طور پر 4 رکعت ادا فرمائی۔ اسی طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کے طور پر ادا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی پسند آئیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت پر فرض کر دیا۔ اسی طرح سب سے پہلے ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اسی طرح جو ہم ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ یہ اس وقت ادا فرمائی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1 رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانہ کے طور پر ادا فرمائی۔ یا اللہ، آپ کا شکر ہے، آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ 2 رکعت اس بات کے شکرانہ کے طور پر ادا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے ایک مینڈھا اتار دیا تھا، چونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت
ادا فرمائی۔ تیسری رکعت اس شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی ہم نے آواز دی اے ابراہیم علیہ السلام، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعت ادا فرمائی۔ چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر و متمحل رہے اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ اگر وہ لرز جاتا یا اگر ان کے قدم ڈگمگا جاتے تو میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے سے مشورہ کیا، اے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا، تم غور کرو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں کے ساتھ پائیں گے۔ ایسا صابر بیٹا ملنے پر شکرانے کے طور پر چوتھی رکعت ادا فرمائی۔ اسی طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کے طور پر ادا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت پر فرض کر دیا۔ سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ حضرت عصر کی نماز 4 رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُؤْمِنِينَ۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو گھٹن سے نجات دی جو کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی۔ اس طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی اور 4 رکعتیں اس لیے ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 تاریکیوں سے نجات عطا کی، ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے، دوسرے پانی کی تاریکی سے، تیسرے بادل کی تاریکی سے، چوتھے رات کی تاریکی سے۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 4 رکعتیں اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا گیا۔ سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ حضرت عصر کی نماز 4 رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُؤْمِنِينَ۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو گھٹن سے نجات دی جو کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی۔ اس طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی اور 4 رکعتیں اس لیے ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 تاریکیوں سے نجات عطا کی، ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے، دوسرے پانی کی تاریکی سے، تیسرے بادل کی تاریکی سے، چوتھے رات کی تاریکی سے۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 4 رکعتیں اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا گیا۔ مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اگرچہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کام بھی ان سے ذرا برابر بھی سرزد ہو جائے تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کی توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا، ہم نے
یعنی کہ ہم نے ان کی مغفرت کر دی۔ تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت ادا فرما لیں تو اس کے بعد آپ پر اپنے لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا، اور ایسا گریہ ہوا کہ آپ شدت کی وجہ سے چوتھی رکعت نہ پڑھ سکے۔ چنانچہ 3 رکعت پر ہی آپ نے اکتفا کیا اور چوتھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض کر دیا گیا۔ عشاء کے وقت جو ہم 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کے گھر والی امید سے تھی۔ ولادت کا وقت قریب تھا، سفر بھی خاصا طویل تھا، اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرے آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی۔ تیسرے فرعون کی جو آپ کا جانی دشمن تھا، اس خوف اور اس طرف سے فکر لاحق تھی، اور چوتھے ہونے والی اولاد کی فکر تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پریشانی میں اضافہ ہو گیا، اور اس پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کو کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفانی تھی۔ اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو، پھر پتھر رگڑنے سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں کوہ طور سے آگ کا شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلما آتاہا نودی یا موسیٰ انی اریٰ ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمسک بما یوحیٰ۔ پھر جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو ان کو اللہ کی جانب سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، اس لیے کہ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں، اور میں آپ کو اپنے رسالت کے لیے منتخب کرتا ہوں، لہٰذا وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنیں۔ بہرحال جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 مشکلات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دعا نہیں۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے 4 شکرانے کے نوافل ادا فرمائے۔ یہ 4 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، اس لیے بہت اہم نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 700 سے زائد مقامات پر فرمایا نماز قائم